اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کو تھام رکھا ہو خدا نے وہ لوگوں کے گرانے سے گرا نہیں کرتے۔ لفظوں کے زخموں کو جھیلنے کا فن آ جائے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اے جلد راضی ہو جانے والی ذات، معاف کر دے اس بندے کو جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جنہیں مان رکھنا آتا ہے۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جایا کرتی ہے۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ میں بہت پہلے گر گیا تھا مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ کچھ لوگ آپ کی مدد کرنے کا صرف دکھاوا کرتے ہیں۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا مت بھولیں۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی، اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ کسی نے وقت گزارنے کے لیے اپنا بنایا تو کسی نے اپنا بنا کر وقت گزار لیا۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ضرورت اور ضروری ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہت بہترین کارساز ہے۔ بے شک اے اللہ میرے تھوڑے اور زیادہ، پچھلے اور پہلے، ظاہری چھپے ہوئے سب گناہ بخش دے، آمین۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ نصیب بھی ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے، پھر تمہیں کون سی چیز رب سے مانگنے سے روک رہی ہے؟ خواب، خواہش اور لوگ کم ہی ہوں تو بہتر ہے۔ ماں باپ کے علاوہ اگر رشتوں میں وفا ہوتی تو یوسف کبھی نہ بکتا مصر کے بازار میں۔ محبت اور عزت کسی کو اتنی مت دو کہ وہ تمہاری عزت کرنا ہی بھول جائے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنے کو ڈھونڈنا ہے۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں۔ کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہتر ہے۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ سر درد تو محض ایک بہانہ ہے، اصل میں کچھ باتیں دماغ کو اتنا چبھتی ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ دیر سے آتے ہیں مجھے لوگ سمجھ میں، اس بات سے اکثر مجھے نقصان ہوا ہے۔ اولاد کو نئے جوتے اور نئے کپڑوں میں دیکھ کر خود پرانے جوتے اور کپڑے پہن کر مسکرانے والی ہستی کو باپ کہتے ہیں۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ وقت اچھا ہو یا برا بدلتا ضرور ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت خدا دیتا ہے، لوگ نہیں۔ دوسروں کو مٹانے والے ربڑ کی طرح ہوتے ہیں، گھس گھس کر ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔
کیا خوب تھے وہ بچپن کے دن جب 2 انگلیاں جوڑنے سے دوستی ہو جایا کرتی تھی، اب تو گلے ملنے سے بھی منافقت نہیں جاتی۔ اللہ پر یقین کا سفر بے حد سکون دیتا ہے۔ آج کل وجہ بتا کر نہیں، وجہ بنا کر چھوڑا جاتا ہے۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ ایک لفظ بھی خراش پڑتی ہے، تبصرے ذرا سوچ کر کیا کیجیے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنا دے گا۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ اور اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد میں آئیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا تو بھول ہی جاتا ہے۔ وہ گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ کتنا احسان ہے خدا کا ہم پر کہ کبھی پڑھ کر سورہ رحمان تو دیکھنا۔ کبھی لفظوں میں تلاش نہ کرنا وجود میرا، میں اتنا لکھ نہیں پاتا جتنا محسوس کرتا ہوں۔ پوچھا گیا جنت کے بارے میں ایسا بتاؤ کہ شوق پیدا ہو، فرمایا گیا وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ جب بھی رہی شکایت ہی رہی دنیا کو، کبھی کچھ کہنے پہ کبھی چپ رہنے پہ۔ مایوس کیوں ہو، اللہ کا فیصلہ تو آنا ہے ابھی۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو تم نے آیت نہیں پڑھی اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ کھونے کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا تو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ چپ رہنے والے لوگ اکثر اپنے پسندیدہ انسان کے سامنے زیادہ بولتے ہیں۔ اپنی ماں کا خیال رکھا کریں، وہ ایک ہی ہے جو اس جعلی دنیا میں آپ سے واقعی محبت کرتی ہے۔ ناشکری زوال کا آغاز اور استغفر اللہ سر بلندی کا وظیفہ ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو دن میں 5 مرتبہ اپنے رب سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ رنگوں سے ڈر نہیں لگتا، رنگ بدلنے والے لوگوں سے ڈرتا ہے۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ دوست ہو یا پرندہ، دونوں کو آزاد چھوڑ دو، لوٹ آیا تو تمہارا، نہ لوٹ گیا تو تمہارا کبھی تھا ہی نہیں۔ اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا اب تک۔ Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe.